السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت راتہ درود و سلام اور سرور مدین تاجدار مدینہ بانی بطہ ساقی کوثر شاہ نشر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ۔ آج ملک پاکستان میں ایک ایسا مسئلہ جس سے ہماری ساری قوم اس کا سامنا کر رہی ہے، کیا امیر کیا غریب، کروڑوں پتی بندہ بھی وہی بات عزت کر رہا ہے، جس کی آمدن لاکھ روپے روزانہ ہے وہ بھی وہی بات عزت کر رہا ہے، جس کی آمدن روزانہ 1000 روپیہ ہے یا 100 روپیہ ہے یہ بالکل نہیں ہے تو وہ بھی یہی بات عزت کر رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ موجودہ ہمارے معاشی حالات کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ آج جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی شخص باشعور ایسا ہوگا کہ یہ بات نہ کرے، وگرنہ ہر بندہ روزانہ جو کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی اس کا ذریعہ آمدن ہے، وہ ملازم ہے، وہ تاجر ہے، وہ کسان ہے، وہ ایک چیز کا رونا ضرور ہو رہا ہے کہ یار ملک میں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، ملک کے معاشی حالات بڑے بزرگ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج پیٹرول رات سے بڑھنے کے بعد تو مزید اس بات کی شدت میں اضافہ ہو گیا کہ ہر گھر میں اسی بات کی بحث ہے کہ یار مہنگائی بہت ہوتی ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، صرف چند سال، اس کو 20 سال پہلے کر رہے ہیں یا 25 سال پہلے کر رہے ہیں، ایون کہ 15 سال پہلے کی بات کریں تو زیادہ بات نہیں کہ ہر گھر میں ایک بندہ کماتا تھا۔ میری والد صاحب کماتے تھے، اس والد صاحب کے ہمارے جو والدین ہیں ان کے 2 بھائی تھے، ہمارے چچا وغیرہ، وہ بھی سارے گھر میں آرام سے بیٹھ کر کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے تھے، ہمارے چچا بھی کھاتے تھے، ان کی آگے فیملیاں بچے بھی کھاتے تھے۔ اسی طرح ہر گھر میں یہی تھا کہ ایک بندہ ہی کھاتا تھا
باقی اس کے بھائی، اس کی بہنیں، ان کے بچے، وہ ایک بندہ ہی ان کے لیے روزگار لے کر آتا تھا اور ماشاءاللہ روزانہ روٹی کھا کے سوتے تھے اور بڑی مزے کی زندگی تھی ایک بندے کی کمائی پر۔ اب حالت کیا ہے؟ باپ بھی کما رہا ہے، ماں بھی کماتی، بیٹے بھی سارے کما رہے ہیں، بھائی بھی سارے، چاچے بھی، تائے بھی سارے کما رہے ہیں، اور کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا ایک ذریعہ روزگار۔ ہر بندے نے 2-3 قسم کے روزگار بنائے، دکان ہے، کہیں انویسٹمنٹ کی ہے، منڈی میں آمدنی ہے، انہوں نے کوئی پیسے رکھی ہیں، کوئی زمینیں ہیں، ہر چیز کی طرف سے آمدنی بھی زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود رات سکون سے کوئی نہیں سو رہا۔ یہ نہیں ہونا ہے یار وہ کمائی نہیں ہوگی یا مسئلہ بڑا ہے، مہنگائی بڑی ہوگی ہے، ہر بندہ اسی بات کا رونا ہوگا۔ آج کے اس مقدمہ میں ہم آپ کے سامنے اس کی وجوہات اور اسباب بتانا چاہتے ہیں کہ آخر یہ اسباب کیوں ہے اور ان کا حل کیا ہے۔ جو سبب ہے اسے آپ ختم کر دیں، وہی اس کا حل نکلا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری معیشت کی تنگی کی بتائی کہ ہماری معیشت کو تنگ ہے، جو ہم نے اسے پریشان ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو پہلا سبب کیا ہے؟ قرآن و سنت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہونا۔ جو میں نے کہتا اللہ فرماتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ بڑی واضح اور صاف ستھری ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ، اور جس نے أَعْرَضَ اعراض کیا، منہ پھیر لیا، عن ذکری، میرے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی شریعت، اللہ کا ذکر ہے۔ جس نے میرے ذکر سے، میرے دین سے منہ موڑا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ اس کے لیے تنگ معیشت ہے، جو مرضی ہم کام کر لیں، جتنی مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، جتنا مرضی اوور ٹائم لگا لیں، جتنی مرضی بندے رکھ کے اپنی آمدن بڑھا لیں، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری معیشت تنگ ہی رہنی ہے۔ اب ہمارا فکر کیا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب اللہ خود فرماتا ہے کہ معیشت تمہاری تنگ ہو رہی ہے تو تم دین سے منہ موڑو گے تو ہماری معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو حل کیا ہے اس کا؟ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، نہ صرف یہ کہ دنیا میں معیشت تنگ ہے، اس کی زندگی تنگ ہے، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھائیں۔ آپ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، شریعت سے بھاگ رہے ہیں، مسجدوں سے بھاگتے ہیں، آپ کی نہ صرف یہ کہ معیشت تنگ ہوگی بلکہ فرمایا قیامت کو تم لوگ اندر اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لے جائیں۔ اور یہی رسول پہلے ہی وہ بتا، یہودی اور عیسائی بھی ان کے لیے اللہ نے یہی فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ضرورت علیکم الذلہ اینما ثقفتم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر ذلت مار دی گئی۔ یہودی قوم اللہ تعالیٰ کی بڑی لازمی قوم تھی، یہودی لازمی قوم کہ وہ کہتے تھے ہم سے کام نہیں ہوتا، ہمیں آسمان سے کھانا دو۔ اللہ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے آسمانوں سے کھانے کا طرح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فرعون سے نجات میں نجات ملی، انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل گئی، ہمیں شہر کے بڑے بڑے مکان ملے، بڑے بڑے مکان مل گئے، کتنی لازمی قوم۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑا، اللہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کرے گی وہ ذلہ، ان کے بھی چہروں پر پھر ذلت مار دی گئی، اینما ثقفتم، اللہ کہتا ہے جان نہیں بھی تھے۔ اللہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ روتے وضربت علیہم المسکنہ، اور ساتھ ہی ان کے اوپر مسکینیت ان کے اوپر مار دی گئی کہ جو اللہ کے دین سے منہ موڑے گا ذلت اس کا رسوائی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہرے گا۔ اب آپ جسے مرضی ذلت کر لیں، جسے مرضی کوشش کر لیں، جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف نہیں آتے
آپ کے لیے فلاح، آپ کے لیے کامیابی، یہ بالکل آپ سے دور ہو گئی. اللہ اکبر. ساتھ اللہ کے بارے میں تعالیٰ نے ہمیں بھی رہنمائی. دوسرا بڑا سبب کیا؟ ہماری نافرمانی ہے اور ہمارے گناہ. ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا جو آتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے، اللہ ہمیں رزق بھی دے. بھائی تم گناہ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگتے اور خیر کی طرف رکھتے ہو. اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر. ظہر الفساد، کہ فساد برپا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا، افراتفری ظاہر ہو گئی. فی البر والبحر، خشکی بن گئی، والبحر اور سمندروں میں. سمندری علاقے جو لوگ ساحلوں میں رہتے ہیں، جو لوگ کشتیوں میں رہتے ہیں، اور یہ پہاڑ، صحرا اور عام نامی علاقوں میں جو رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر فساد برپا ہو گیا. افراتفری آپ کو اندر افراتفری نظر آئی. صبح باہر کھڑے ہو گئے، کسی لوگ کے اوپر کھڑے ہو گئے، کوئی بندہ بھی آپ کو آرام سے جاتا ہوا نظر نہیں آئے. جس کے موٹر سائیکل نہ ہوتی 120 کی سپیڈ میں ہے اور کار والا بھی بھاگا جا رہا ہے، رکشے والا 100 سپیڈ میں جا رہی ہے، ریل جس کے پاس ہے وہ بھاگا جا رہا ہے، بندے بھی پیدل بھاگے جا رہے ہیں. سکون نام کی چیز ہماری زندگیوں میں ختم ہو گئی. باغوں باغ دفتر جانا ہے، باغوں باغ اگلے کام پہ جانا ہے، باغوں باغ واپس آنا ہے. سکون نام میں کوئی بندہ آپ کو بتایا کہ کوئی ٹھہراؤ میں زندگی گزارتا ہے. یہ فساد کی علامت. لڑائی جھگڑا، گھروں میں لڑائیاں، محلوں میں لڑائیاں، ملکوں میں لڑائیاں، شہروں میں لڑائیاں، اختلاف ملائے ہمیں زندگی نظر آتی ہے. کیوں؟ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ قرآن کی ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ہے. اللہ نے فرمایا فساد میں نے نازل نہیں کیا. بما کسبت ایدی الناس، جب لوگوں نے خود عمل کیے، لوگوں نے خود کرتوت ایسے کیے، لوگوں کی اپنی پالیسیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے فساد برپا ہوا. ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ کہتے ہیں اس فساد کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزہ چلانا چاہتے ہیں. لعلہم یرجعون. یاد رکھیں کسی بندے پر اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی عذاب اور ازمائش ہے، اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. یہ بندہ گناہ کر گیا، اب اس کو جو عذاب آ رہا ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، جو مصیبت آ رہی ہے، لعلہم یرجعون، اللہ کہتا ہے تاکہ یہ اللہ کے دین کی طرف دوبارہ لوٹ آئے، میں اس کے اوپر خیر کروں. اللہ اکبر. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ جتنے یہ گناہ کرتے ہیں میں اس میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کرے. حقیقت کا اندر سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، اگر میں ان کے ہر گناہ کی سزا دینا شروع کر دوں، اللہ فرماتے ہیں تمہیں زمین پر چلنے والا کوئی بندہ نظر نہ آئے، ہر بندہ عذاب میں دریا میں ڈوب جائے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفاتر آیت نمبر 43، اللہ فرماتے ہیں بلو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، بلو یؤاخذ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے کسی بما کسبوا، جو یہ لوگ کام کرتے ہیں، ہم لوگ عمل کرتے ہیں، رات کو جو گناہ کرتے ہیں، جو دن کو گناہ کرتا ہے، جو تنہائی میں کرتا ہے، جو شیطان کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اگر میں ان کو پکڑ لوں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ماں تعالیٰ اللہ ظاہر ایمان من دابہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں زمین پر کوئی چلنے والا بندہ نظر نہ آئے. دابہ کہتے ہیں تمہارے بدور نہیں چلتا ہے جو دابہ کہا جاتا ہے. کہ ہر چیز اللہ کہتے ہیں تمہیں بچر کر دو ان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. حدیث رسول سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، کہ آپ کی عمر میں اللہ کے رسول نے فرمایا اضافہ نہیں ہو سکتا الا البر، مگر نیکی میں تب اللہ اضافہ کرتا ہے. اور اضافے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے لیں. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی بندے آپ کو بازار میں محلوں میں نظر آتے ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہے.
جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس بندے نے 70 سالوں میں 60 سال میں کیا کیا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. کئی بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں ہی ان سے ایسا کام دے دیتے ہیں، دین کا کام، خیر کا کام، معاشرے کی فلاح بہبود کا کام، خاندان کی بہتری کا کام، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کرتے ہوئے. کئی بندے ایسے جن کا کام کوئی ہے نہیں، 70 سالوں میں 80 سالوں میں کچھ بھی نہیں کیا. اور کئی بندے ایسے جن کی اٹھان نظر آتا ہے کہ یہ بندہ اپنے معاشرے کے لیے، یہ دین اسلام کے لیے، یہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کا کام ہوگا. اسے عمر میں برکت کہتے ہیں. کئی بندے ہیں آپ کے محلے میں سادہ سے ہیں لیکن مسجد کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، مسجد کی صفائی کرنی، مسجد کی بہتری کا کام کرنا. اور کئی ایسے امیر لوگ ہیں روزانہ گزرے مسجد کے پاس، جب یہ مسجد نہیں کون بھی مسجد، لیکن انہیں خیر کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو اپنی زندگی کو خیر کے کام میں لگائیں. حدیث رسول ہے کہ کوئی چیز آپ کی عمر میں اضافہ نہیں کرے گی الا پھر آپ کی نیکی. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے گھروں پر بات کرے گا، جو بندہ خیر کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا. دوسری ہمارا بڑا یقین قدر قلت دعا، تو جو اللہ کا فیصلہ عذاب کا آپ کے اوپر ہے، وہ نقصان آپ کا نکال گیا، فرمایا وہ کرنے والا نہیں، قلت دعا، مگر دعا کرنا شروع کر. جب مسجد کے لیے دعا شروع کر دے، جب مسجد میں ہے دعا کرے، جب کوئی اکیلے بیٹھے اللہ کو دعا کرے، کوئی بزرگ کے لیے، کوئی دیکھ کے دوسرے کے لیے اس دعا کر دے. فرمایا یہ جو دعا ہے یہ آپ کی بری تقدیر کو ڈال دیتی ہے. تو جو آپ کے محلے میں دیکھ بندے، بزرگ بندے، جماعتی بندے، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے. اگر آپ دور بندے بول کے ان سے آپ ریکویسٹ کر لیں کہ بابا جی محترم آپ نے جو دعا فرمائی، اور وہ آدمی دعا کر دے اور اللہ تعالیٰ قبول کر دے، تو کتنا ہی بڑا نقصان ہوگا جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے. اللہ کی دعا سے آپ کا نقصان ڈال دے. تو دعا کرنے کا کرے اللہ تعالیٰ. تیسری چیز فرمایا حکمت رجل لجو کا رزق کو بخطی آتے. اس آخری حدیث کے ٹکڑے کا تعلق ہمارے موضوع سے. تو فرمایا کہ بندہ، بے شک بندہ اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے بخطیئت کے، اپنے گناہوں کی وجہ سے. آج آپ کے نصیب پہ اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ روپے کا رزق لکھا ہو، آپ کو ایسا گناہ کرتے ہیں، کسی کی گناہ گاری کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو روز گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ جو لاکھ روپے کا رزق ہے وہ آپ کے نصیب سے دور ہو جائے. گناہوں سے جان بنائیں، اپنا دل مسجد کے ساتھ لگائیں، نمازوں میں لگائیں، سجدات میں خیرات میں لگائیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی میں لگائیں، اچھے اخلاق میں لگائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور رزق میں اضافہ کرے. اللہ تیسرا بڑا سبب، ہمارے معاشی بحالی کا تیسرا بڑا سبب وہ ہے ناشکری. ناشکری کرنا. بالخصوص میری مائیں بہنیں کو جو کرے ہمارے تو جو میرے لیے تشریف لائی ہے، اللہ کو جزا دے. اپنے گھروں میں اس بات کی تلقین کرے، کوئی خصوص خواتین میں ناشکری کی بڑی عادت ہے. کوئی بندہ جب 10 ہزار دیتا ہے تو وہاں سے مہینے کا اپنی ناشکری، آج اس کا بندہ لاکھ روپیہ ملا ہے، مہینے کا 10 لاکھ کا خرچہ کرتا ہے، بڑا مکان بن گیا، مکان اچھا آیا، پھر بھی وہ ناشکری ناشکری. اور میری بہنوں سے گزارش ہے ناشکری ختم کر دیں، اپنے بچوں میں شکر گزاری کی عادت پیدا کریں. آپ ہر بندہ، آج اس وقت میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. آج سے 10-15 سال پہلے وہ کہاں کھڑا، اس کا خاندان کے لیے کھڑا تھا، اس کے بھائی کے لیے کھڑے تھے. آج ہر بندہ معاشی طور پہ بڑا بہتر ہو گیا. ہمیں اچھی طرح یاد ہے اپنے گھر میں سال کے اندر 2 سوٹ چلایا کرتے، 2 سوٹ، ایک بڑی عید پر ایک چھوٹی عید پر. اس کے علاوہ تیسرا سوٹ ہم نے چلایا کرتے تھے اور اکثر لوگ ہی ایسا کرتے تھے. تو گھر کے اندر ہر مہینے کے 3 سوٹ ہونے، 4 سوٹ ہونے، 2 بلڈنگ سال کے 2 سال. اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ ہر بچے کے پاس اتنے سوٹ ہے کہ آگے بولتا ہے، کوئی روز سے جاتا ہے، کوئی بچہ کوئی روز سے جاتا ہے. یہ دنیا کا حال ہے. یہ ہر چیز میں یہی حال، اس لیے اللہ نے فرمانے دے دی. لیکن پھر بھی بندے ناشکرے کے ناشکرے، پھر بھی ناشکرے. اور خواتین میں کوئی کچھ سی حالت زیادہ ہے کہ بندہ اس کامت جتنا بھی دے دے تو آگے سے لوگوں کا منہ سنتا ہی ہوتا ہے. اور باقی اس کو ختم کرے گھروں سے. جو سمجھدار خواتین ہیں، ماشاءاللہ کی خواتین اتنی شکر گزار کہ گھر میں مہینہ کوئی چیز نہ بھی آئے نا تو خواتین کبھی بات نہیں کرتی کہ ہمارے گھر میں کیا بنا ہے. شکر گزار خواتین بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. اور ان خواتین کی وجہ سے اللہ نے ان کے گھروں میں برکت بنی ہوئی ہے. تو تمام خواتین کو چاہیے کہ ایسے شکر گزار عورتوں کو دیکھیں اور اپنے
اپنے گھر میں شکر پیدا کریں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس تعلق اور میرے رب نے یہ اعلان کر دیا اور اس تعلق رب کو لیکن شکر کو عزیز کرنا کو اللہ کا یہ اعلان. جیسے آج ہمارے علاقے میں کوئی بڑا بڑا اعلان کرے میرا اعلان ہے جو کرے گا میں یہ بولوں گا تم مجھے دے دیتے ہیں تو اللہ نے کیوں کرا؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی کے ساتھ کوئی مثل ہی نہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس تعلق میں رب کو ملایا کہ شکر کو عزیز کرنا کو. اللہ فرماتا ہے میرا بھی اعلان ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے یا عزیز اللہ کو اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو. معاشی بدحالی کا رونا ختم کر دے. ہر وقت مہنگائی کا رونا ختم کر دے. مہنگائی ہے ٹھیک ہے کوئی حل ہے آپ کے پاس کوئی حل نہیں آپ کے پاس. ان کی رات کے لیے دعا کریں. ان کی رات کے لیے دعا کریں جس میں کوئی شک نہیں کہ ملک انتہائی اہم اور نازل موت سے گزر رہا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں اور ساتھ شکر ادا کرنا شروع کریں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے اللہ کہتے ہیں عزیز اللہ کو اور دو. ساتھ اللہ فرماتے ہیں والا ایک نفر تو اتنا عذاب اللہ شدید. اگر ناشکری کی میرے نعمتوں کی میری نوازشوں کی میرے رحمتوں کی اگر تم نے ناشکری کی اللہ فرماتا ہے اتنا عذاب اللہ شدید تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. گویا کہ ناشکر بننے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ اکبر. آج ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں جب زیادہ کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے لگا ایسی اللہ تعالیٰ نے غربت ہمارے گھر میں دے دی تھی. اگر کوئی فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ نے میرا بچہ فوت کرنا تھا اللہ نے میرا باپ بھی فوت کرنا تھا اللہ نے یہ بیماری مجھے دے دی. میرے بھائی اللہ کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیں جو ہے الحمدللہ. کیونکہ یہ دنیا جس کو آپ بلا رہے ہیں بزرگ بندے کو آخر میں پہنچ گئے جوان بندے کو بھی موت کا نہیں پتا شاید آج شام کو نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. نہ بچے کا پتا کہ یہ قتل زندہ ہے کہ نہیں زندہ نہ کسی اجروں کو پتا کہ وہ قتل زندہ ہے. تو جتنی زندگی ہے اللہ کی رضا میں راضی جانا شروع کر. آپ کی آمدن 10,000 ہے اللہ کا شکر ادا کریں. روٹی پانی میں شکر ادا کریں. دیر تکلیف شکر ادا کریں. جو جس حال میں ہے صحت میں ہے شکر کریں. کمائی میں ہے شکر کریں. کوئی چیز کی کمی ہے محرومی ہے شکر کریں. اللہ کی نعمت نہیں مل رہی شکر ادا کریں. اللہ اکبر. ان اللہ یبتلی الطاع بما آتاه فمن رضی بما قسم اللہ له بارک اللہ له فیہ. حدیث رسول کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر کے آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دے کر آزما رہا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ له جو بندہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ نے سے جو دے دیا جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہو گیا. وہ ایک بندے کا مکان ہے وہ راضی ہے. وہ 10 بندے کا مکان ہے وہ راضی ہے. وہ ایک ایکڑ میں راضی ہے. جو اللہ نے دے دیا وہ راضی بھگتا ہے وہ راضی ہے. فرمایا بارک اللہ له فیہ ووسع اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو دیے گئے رزق میں برکت دیتے ہیں ووسع اللہ اور اس کو وسیع کر دیں گے. آپ شکر ادا کرنا شروع کریں گرتی ہے انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا. فرمایا ومن لم یرضى لم یبارک له. مسلم احمد کی روایت ہے کہ جو بندہ جس کو جو دیا گیا اور وہ راضی نہیں ہو رہا اللہ کی رضا سے راضی نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا لم یبارک فیہ اس کے رزق سے پھر برکت چھین لی جائے گی. اس کے رزق سے برکت چھین لی جائے گی. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے رب کی رضا پر راضی ہونا شروع کریں. آخری تیسرا کے بعد ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے پھر بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان یہ بات کہتا ہے کہ اے میرے شیطانوں بھاگو اس گھر میں نہ تمہارے لیے لا مبیت لکم نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے رات کا کھانا یہاں سے ہو. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بندہ گھر میں داخل ہو بسم اللہ نہیں کرتا اور کھانا کھاتے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ بھائی جو تمہارے کو تمہیں اس گھر میں تمہاری رات کو نظر کرنی ہے اور تمہارے لیے کھانا بھی مل گیا ہے یہ بندہ اس کے رزق سے برکت چھین لے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب گھر میں جائیں بسم اللہ پڑھیں بچوں کو بھی کہیں السلام علیکم کہیں اس سے گھر میں برکت آتی ہے. اور جب بھی کوئی کھانا کھائے حدیث رسول کے مطابق کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کے اس سے کہیں بھائی بسم اللہ پڑھو اور بعد میں الحمدللہ پڑھو. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ. آج کے جمعے میں
ہماری معاشی بدحالی بے سکونی مہنگائی کی وجوہات پر کچھ گزارشات کی تھی۔ پہلی چیز ہمارا دین سے جڑ ہونا، ہر گھر میں دین سے جڑی بڑھنے لگا، بچے مشروع میں کام جا رہے ہیں، بڑے بھی کام جاتے ہیں، کئی ہیں جو بزرگ لگ جاتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی بڑی چیز ہے، کوئی برکت کی والی بات ہے۔ دوسری چیز عام گناہ نافرمانیاں، ہر قسم کے گناہ ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ناشکرا پن، اپنی زندگی سے ناشکرا پن ختم کر، ہر ٹائم رونا، ہر ٹائم بات گلا کرنا، ہر ٹائم اڑتے رہنا، یہ اچھی عادت نہیں، صبر کرنا شروع کریں، جو نئے صبر و شکر زندگی گزاریں۔ اور آخری بات میں آپ سے کی کہ گھر میں جائیں، کھانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، بچوں کو اس بارے میں تلقین اور تبلیغ کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين